اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحیم۔ تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ محترم حضرات، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، یہ سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 24، جس میں اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی قسم نہ کھانا چاہیے جس سے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی، مسکینوں کی اور مہاجرین فی سبیل اللہ کی مدد نہ کریں گے۔ اگر کوئی ان سے زیادتی کرے تو انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ اور اللہ فرماتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ غفور الرحیم ہے۔ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب بنی مستلق، غزوہ بنی مستلق، ایک غزوہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں جاتے وقت اپنی بیویوں کے ناموں کا قرعہ نکالتے، اور جس کے نام کا قرعہ نکلتا اس کو ساتھ لے کر چلے جاتے۔ آپ کبھی بے انصافی نہیں کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو اس جنگ کے موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کے نام قرآن نکلا تھا۔ جنگ کی واپسی کے موقع پر یہ بات ہوئی کہ ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا، رات کا وقت تھا، اور آدھی رات کو قافلہ نکل گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے گئی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں قضاء حاجت کے لیے دور جاتے ہیں گئی تھی، اور واپسی پر قضاء حاجت سے میرا ہار گم ہو گیا۔ میں اس کو ڈھونڈنے لگی، اور جو ہار مل گیا تو اس وقت قافلہ نکل چکا تھا مجھے چھوڑ کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ وہاں پر اکیلی رہ گئی، اور جس اونٹ پر وہ بیٹھی تھی حوضش رہتا تھا، تو قافلے والوں نے اونٹ اٹھانے والے حوضش کو اونٹ پر رکھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کہتی ہیں کہ غذا کی کمی کی وجہ سے اس وقت ہم لوگ دبلے پتلے تھے، ہلکے تھے، اور اٹھانے والوں کو محسوس نہیں ہوا کہ اس میں کوئی بیٹھی ہوئی ہے یا نہیں۔ وہ سمجھے کہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور قافلہ چلتا رہا، لے کر گئے۔ تو اس وقت قافلے کے پیچھے ایک آدمی رہتا تھا کہ اگر کوئی چیز کسی کی گر جائے تو اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ عبداللہ بن اریقط وہ پیچھے سے آ رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ آرام کر رہی تھی، اور حضرت عائشہ صدیقہ اللہ کہتی ہیں مجھے معلوم تھا قافلے والے جب مجھے نہیں پائیں گے تو مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر آئیں گے۔ عبداللہ بن اریقط نے جب حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کو سوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بلند آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ یہ آواز سن کر اٹھی، اور عبداللہ بن اریقط نے اپنا اونٹ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کے آگے کر دیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ اس اونٹ پر بیٹھی، عبداللہ بن اریقط اس کو لے کر قافلے والوں کے پاس چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں اس کی تفصیل دل دہلا دینے والی، جس میں حضرت عبداللہ بن ابی منافق اور ان کے ساتھیوں نے بڑا ہنگامہ مچایا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ قافلے کے ساتھ جا کر ملی اور لوگ آئے، دیکھے
کہ عبداللہ بن اریقط ان کو لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے اس کو ہنگامہ بچایا اور ان پر بہتان تراشی کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کچھ معلوم نہیں ملی، اور قافلے والے وہ چلے گئے، اور جب مکہ میں پہنچے، مدینہ پہنچے، مدینہ میں پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک جو بات پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ مجھے اس کے شر سے کون بچائے گا، عبداللہ بن ابی کے۔ بہرحال وہ بات عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کو کچھ معلوم نہیں تھی، اور خوب اس پر ہنگامہ کیا گیا۔ اس میں کچھ ایسے 2-3 اچھے صحابی بھی تھے جو اس میں ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ آج بھی جو لوگ ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی کسی کی بات میں، کسی پر ہم لوگ کچھ اگر بات کرتے ہیں تو اچھے لوگ بھی کبھی شامل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ بڑا بہتان تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معاملہ تھا، اس وقت وہ تھوڑی بیمار پڑ گئیں، اور حضرت عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا وہ تعلق نہیں رہا جو پہلے رہتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ انصاف کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے دور چلی گئیں۔ ان کے ساتھ مصطح جنہوں نے الزام لگایا تھا، وہ صحابی اچھے صحابی تھے، جنہوں نے الزام لگایا تھا، ان کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کے ساتھ تھی، اور وہ چلی جا رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کا پیر ان کی ساڑی پر پڑ گیا، ان کی اس پر پڑ گیا، تو اور وہ ذرا گرنے لگی، تو انہوں نے مصطح کو گالی دی، ان کی ماں نے، مصطح کو اللہ غارت کرے۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے گالی دی، غارت کرے، ایک اس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ نے پوچھا، تم نے مصطح کو کیوں برا بھلا کہہ رہی ہو؟ مصطح نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ان کی ماں نے کہا، تم کو کچھ معلوم نہیں ہے، تم بھولی بھالی ہو، تمہارے ساتھ جو باتیں ہو رہی ہیں تمہارے خلاف، جو ہنگامے کھڑا کیے گئے، تم کو معلوم نہیں ہے کیسا مدینہ کے اندر ہلہ بول ہو رہا ہے، ہنگامہ ہو رہا ہے، تمہارے خلاف کیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، کیا تم جانتی نہیں ہو؟ پھر واقعہ انہوں نے بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کہتی ہیں، میں قضاء حاجت کے لیے گئی تھی، میں قضاء حاجت بھول گئی، اور اس وقت ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اور اپنی ماں کے گھر میں چلی گئی کہ ایسی حالت میں وہ کسی طرح نہیں رہ سکتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آتے تھے اور مجھ سے بات کیے بغیر میرے والدین سے پوچھتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور میری ماں سے پوچھتے تھے کہ عائشہ کیسی ہے؟ عائشہ تو بیمار تھی، انہوں نے کہا، کہتے تھے عائشہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب معلوم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اللہ تعالیٰ عنہ کے خادمہ کو، ان کی لونڈی کو، ایک مرتبہ خادمہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا اور کہا کہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے اندر خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہاں البتہ کبھی وہ آٹا گوندتی ہیں اور بھول کر چلی جاتی ہیں، میں کہتی ہوں میں آٹا گوندھ کر دیتی تھی اور ان کو کہتی تھی ذرا اس کا خیال رکھنا، اور وہ وہاں پر سو جاتی تھی اور بکری آ کر کھا جاتی تھی۔ وہ ذرا بھولی بھالی ہیں، باقی ان کے علاوہ میں نے خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ عائشہ صدیقہ اللہ عنہ کہتے ہیں عبداللہ بن اریقط جو ان کو وہاں پر ان کو اونٹ پر لے کر گئے تھے، میرے گھر میں کبھی آئے بھی نہیں۔ البتہ پہلے آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آتے تھے، لیکن غیر موجودگی میں انہوں نے کبھی نہیں آیا۔ وہ بھی ایک اچھے صحابی تھے۔ بہرحال منافقین کو کیا تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا تھا، ان کو دکھ دینا تھا، اور ان کو بہرحال کسی طرح اذیت پہنچانا ان کا مقصود تھا۔ یہ بات تھی۔ یہاں پر جب یہ بات بعد میں ظاہر ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہتان عظیم قرار دیا، اور پھر جنہوں نے الزام لگایا تھا ان پر کوڑے بھی برسے، عبداللہ بن مصطح پر بھی، ان پر بھی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ بھائی تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ان کی خبر رکھتے تھے، ان کو راشن دیتے تھے، پانی دیتے تھے، اور ان کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ ہر مہینے میں ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ باپ ہوتا ہے، باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ کو جب لگا کہ میں ان کی اتنی ضرورت پورا کر رہا ہوں، ان کے دل کو ٹھیس پہنچی کہ میرے چچا زاد بھائی ہونے کے باوجود الزام میں شریک تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں آئندہ ان کی ضرورت کو پورا نہیں کروں گا، آئندہ ان کو خرچہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ قسم نہ کھائیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، مساکین اور مہاجرین کو نہیں دیں گے۔ یہ قسم نہ کھائیں۔ کوئی تم کو تکلیف دے اس کا مطلب یہ نہیں تم اس کو تکلیف دو۔ کوئی تم سے یہ کہے کہ میں تمہاری ضرورت پورا نہیں، یہ تم پر الزام لگائے، اور ہم لوگ قسم کہیں نہیں میں آئندہ اس کو اپنے گھر میں نہیں لوں گا، آئندہ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، آئندہ میں اس کے لیے خرچہ پانی کچھ بھی نہیں دوں گا، وہ یہ قسم نہیں کہتے ہیں۔ اللہ کیا دکھے رہا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تمہارے جو صاحب فضل ہیں، صاحب فضل الگ بات ہے، فضیلت والے، مرتبے والے، ان کا جو مقام ہوتا ہے اونچا مقام ہوتا ہے، وہ اس فضل والے ہوتے ہیں۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ اس پر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ فضل والے، وسع اور وسعت والے، یعنی جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و مقدرت دی ہے، کہ وہ قسم نہ کھائیں یؤتوا القربا، کہ اہل قرابت کو، رشتہ داروں کو نہیں دیں گے، مسکینوں کو، والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، مساکین کو اور مہاجرین فی سبیل اللہ کو نہیں دیں گے، یہ قسم نہ کھائیں۔ ولیعفوا ولیصفحوا، ان کو کیا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے، درگزر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ جو یہاں پر جو بات کہہ رہا ہے وہ ایک اہم ترین بات آخر میں کہہ رہا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا رحیم غفور ہے۔ اب دیکھیں ہمارے اندر بھی کتنی کمزوریاں ہیں، ہماری کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر رہا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہم کتنے پانی میں، ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، ہم اپنی کتنی برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہے کہ میں تم کو پانی نہیں دوں گا، میں تمہارے لیے غلہ اور اناج نہیں دوں گا، میں تم کو ذلیل اور خوار کر کے رکھ دوں گا اور تم کو نامراد کر کے رکھ دوں گا، اللہ اس بات کی قسم، اللہ بھی قسم کھا سکتا ہے۔ اپنا دیکھ لو، اللہ تعالیٰ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو دے دیتا ہے، اس کا فرما بردار، اس کا نافرمان، جو اس کو مانتا ہو، اس کو مانتا نہیں ہو۔ رزق کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، اور ہمیں جو ہم کو گالی دے تو ہم اس کو بھی دینا چاہیے، جو ہم کو برا بلا کہے اس کو بھی دینا چاہیے، جو ہمارے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کے ساتھ پیش آئے یہ بھی ایک امتحان ہے ہماری ضمیر کا، ہمارے تحمل کا، ہمارے برداشت کا، یہ بھی ایک امتحان ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے تو ہم کبھی اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کے ساتھ ایسی زیادتی کریں گے، اس کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ لوگ بد دعا بھی دیتے ہیں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، وہ مر جائے، وہ فنا ہو جائے، اس کو ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، فالج ہو جائے، بد دعا بھی دیتے ہیں۔ اہل ایمان کا کام یہ نہیں۔ ایسے لوگوں کو ایسے لوگ رہتے ہیں دنیا کے اندر۔ ہمارا کیا رہنا چاہیے؟ جو ہمارے ساتھ برا سلوک بھی کرے ہم کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔